نعبدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، آج کا ہمارا ٹاپک ہے تصور شیخ۔ اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، جس نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا آپ کے ساتھ رابطہ بحال رہے۔ حاضرین محترم، تصور شیخ منازل سلوک کی ایک منزل ہے جس میں سالک اپنے مرشد کامل کا تصور قائم کرتا ہے، یعنی مرید کا اپنے مرشد کامل سے لو لگانا، مرشد کامل کا دھیان کرنا۔ مسلم فلاسفر کے نزدیک بظاہر جو شخص موجود ہو اس کو ذہن و خیال میں موجود تصور کرنا تصور کہلاتا ہے، اور اصطلاحات صوفیہ میں رابطہ اور واسطہ کو بھی تصور کہتے ہیں۔ شیخ طریقت کے پاس بھی تصور شیخ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ صوفیہ کے نزدیک تصور شیخ عبادت نہیں بلکہ شیخ کی تعظیم یا شیخ سے رابطے کا نام ہے۔ واجب التعظیم ہستی کا تصور قائم کرنا عبادت کے زمرے میں نہیں آتا بلکہ اس عمل کا نام تعظیم ہے۔ الغرض عبادت صرف خدا کی ہوتی ہے اور واجب الاحترام حضرات کی تعظیم کی جاتی ہے۔ اسی تناظر میں تصور بھی محبت کی ایک شاخ ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تصور خود بخود بند جاتا ہے۔ جس سے محبت جائز ہو اس کا تصور بھی جائز ہے۔ اس لیے تصور شیخ کو شرک کے زمرے میں شامل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ تصور شیخ کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مرشد کو خدا کی طرح سمجھا جائے، بلکہ یہ ایک باطل خیال ہے اور یہ خیال کرنا شرک ہے۔ جس صحابی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس قدر رفاقت نصیب ہوتی ہے وہ صحابہ میں سب سے زیادہ درجے کا مالک بنا، اور اسی وجہ سے اہل اللہ نے فیض صحبت پر زیادہ زور دیا ہے۔ یک زمانہ صحبت اولیاء بہتر از 100 سالہ اطاعت بے ریا۔ اگر شیخ ظاہری طور پر موجود نہ بھی ہو تو یہ فیض بذریعہ تصور سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مرشد کامل سے جس قدر محبت کا رابطہ ہوگا مرید دور رہ کر بھی شیخ کے فیض سے فیضیاب ہوتا رہے گا۔ جب سالک راہ طریقت میں قدم رکھتا ہے اور ذکر اذکار کے ذریعے معرفت الہی کا خواہاں ہوتا ہے تو اس کے دونوں دشمن یعنی شیطان اور نفس اس کو راہ حق سے ہٹانے اور عمل خیر سے روکنے میں کوشاں ہو جاتے ہیں، جنہیں اصطلاحات صوفیہ میں خطرات کہتے ہیں۔ معرفت الہی کے حصول، نفسانی و شیطانی وساوس اور خطرات سے نجات حاصل کرنے کے لیے تصور شیخ بھی ایک مفید اور مجرب نسخہ ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وصول اللہ کے طریقوں اور شیخ کامل کے تصور سے بڑھ کر اور کوئی طریقہ نہیں۔ شیخ کی صورت اور اس کی روحانی کمالات کے ذریعے یا کمالات کے زیادہ سے زیادہ تصور کرنے سے شیخ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے اور نسبت قوی ہوتی ہے، اور نسبت قوی سے طرح طرح کی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ تصور شیخ کا اصل مقصد تصور حق تعالی قائم کرنا ہے، مگر اللہ تعالی چونکہ مرئی نہیں ہے اس لیے یہ تصور آسانی سے نہیں جمتا، اور سالک کے ذہن میں مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کو یکسوئی حاصل کرنے کے لیے تصور شیخ تجویز کیا جاتا ہے، یعنی مختلف خیالات کو دور کرنے کے لیے متبادل طور پر ایک خیال یعنی تصور شیخ کو جو آسانی سے جم سکتا ہے ذہن میں سمایا جاتا ہے۔ خطرات کو دور کرنے کے لیے شیخ کا تصور ایک سود مند عمل ہے۔ شیخ محبوب ہونے کی وجہ سے سالک کے ذہن میں زیادہ جم سکے گا اور خیالات میں یہ تصور ہی زیادہ مؤثر ہے۔ جب یہ غرض حاصل ہو جاتی ہے
تو شیخ کا تصور بھی از خود دل سے نکل جاتا ہے اور سالک کی توجہ صرف ذات حق تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے۔ تعلیم نبوت کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہری پہلو اور دوسرا باطنی پہلو، اور یہ دونوں پہلو یکساں اہمیت کے حامل ہیں۔ نبوت کے ظاہری پہلو کا تعلق ظاہری علوم کی تحصیل سے ہے، اور باطنی تعلق یعنی باطنی پہلو کا تعلق تزکیہ باطن سے ہے۔ جن حضرات کو نبوت کے ظاہری پہلو سے حصہ ملا وہ عالم کہلائے، جنہیں فقیہ، مفسر، محدث کہا جاتا ہے، اور جنہیں اس علوم ظاہر کے علاوہ باطنی پہلو سے بھی سرفراز کیا گیا وہ اہل اللہ کہلائے جاتے ہیں۔ انہیں اولیاء اللہ سے موسوم بھی کیا جاتا ہے۔ علم تصوف وہ علم ہے جس سے تزکیہ باطن اور تزکیہ نفس کی اصلاح ہو اور اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی معرفت حاصل ہو جائے۔ تصوف کی تعلیمات کا تمام تر مقصد تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنا ہے، اور یہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے اللہ کے ساتھ دوستی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس تعلق کے ساتھ بندہ اپنے معبود کے ساتھ ہر وقت وابستہ رہتا ہے اور کوئی لمحہ اس کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے فقہ کے بغیر تصوف حاصل کیا وہ زندیق ہوا، اور جس نے تصوف سیکھے بغیر فقہ کا علم حاصل کیا وہ فاسق ہوا، اور جس نے دونوں کو جمع کیا وہ وقت کا محقق ہوا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ تصوف جزو دین ہے، اور اس سے انکار دین سے انکار ہے۔ تصوف کا اصل مقصد تزکیہ ہے، جس کے لیے صحبت شیخ انتہائی ضروری ہے۔ اہل اللہ کے فیض محبت سے وہ کچھ ملتا ہے جو کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ تصور شیخ اگر اتنا قوی ہو جائے کہ شیخ کی صفات اس پر اس حد تک غالب ہو جائیں کہ سالک کو اپنا خیال تک باقی نہ رہے، تو یہ مقام فنا فی الشیخ ہے۔ جو سالک فنا فی الشیخ ہو جاتے ہیں ان کی جسمانی صورت بھی شیخ سے ملنے لگتی ہے۔ حضرین محترم، صوفیاء فرماتے ہیں کہ بلا شبہ وحدت خیال کے لیے تصور شیخ کا طریقہ نہایت مفید اور کارآمد ہے، لیکن اس طریقے کو اب مشائخ عظام ترک فرماتے جا رہے ہیں، کیونکہ عام طور پر ناقص اور ناواقف سالکین حقیقت کو فراموش کر کے اس منزل سے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر نے عوام کے لیے ایسے مشاغل کی تعلیم کو منع فرمایا ہے، اور تاکید فرمائی ہے کہ اگر کوئی خواص بھی اس شغل کو کریں تو احتیاط کی حد تک محدود رہیں۔ اکابرین صوفیہ کرام کی تعلیمات کے موجب سالک کو تصور جمانے کے وقت یہ خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک تیز روشنی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تیز روشنی سرچ لائٹ کی سی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں پہنچ رہی ہے، اور وہاں سے شیخ کے دل میں جا رہی ہے، اور شیخ کے قلب سے میرے قلب میں پہنچ رہی ہے۔ سالک اس روشنی کو پوری توجہ سے اپنے دل کی طرف کھینچے اور اسے محض خیالات نہ سمجھے، کیونکہ یہی باب فتح ہے۔ جب سالک اس سے ترقی کرنے لگے گا تو یہ عجیب و غریب تماشے دکھاتی ہے۔ بے صورت کی صورت سامنے آ جاتی ہے اور عالم مثال کھل جاتا ہے۔ جب تصور شیخ اور قوی ہو جاتا ہے تو سالک یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں شیخ کی صورت میں ہوں۔ اپنا خیال کرتا ہے تو اسے اپنے شیخ کی صورت نظر آتی ہے۔ یہ بات عام مشاہدے میں ہے کہ تصور شیخ کرنے سے ظاہر پر بھی اتنا اثر پڑتا ہے کہ مرید کی صورت و شکل شیخ کی جھلک معلوم ہوتی ہے، اور دوسرے لوگ بھی اس میں شیخ کی جھلک کو محسوس کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ آواز بھی ملتی جلتی ہو جاتی ہے۔
تصور شیخ اگر اتنا قوی ہو جائے کہ شیخ کی صفات اس پر اس حد تک غالب ہو جائیں کہ سالک کو اپنا خیال تک باقی نہ رہے، تو یہ مقام فنا فی الشیخ ہے۔ جو سالک فنا فی الشیخ ہو جاتے ہیں ان کی جسمانی صورت بھی شیخ سے ملنے لگتی ہے، اور حال بھی ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں فنا ہو جاتے ہیں۔ سالک فنا فی اللہ اس وقت ہوتا ہے جب خدا کے سوا کسی کا خیال باقی نہ رہے، اور یہ بے ہوشی کی حالت میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد تمام کھوئی ہوئی چیزیں مل جاتی ہیں اور نسبت الہیہ سے غفلت نہیں ہوتی۔ بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ انسان طریقت میں جس چیز سے سب سے زیادہ ترقی کرتا ہے وہ مرشد کا تصور ہے، اور تصور شیخ یہ ہے کہ انسان ہر وقت اپنی نگاہ میں اپنے مرشد کامل کی صورت مبارکہ کو رکھے، ہر وقت اپنے مرشد کامل کا خیال اور تصور رکھے۔ یہی وہ عظیم نعمت ہے جس سے انسان فنا فی الشیخ، پھر فنا فی الرسول، اور پھر فنا فی اللہ کے مقام تک پہنچتا ہے۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ وہ وظیفہ مرشد کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھا جائے وہ بغیر تصور کے 1000 مرتبہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ اگر آپ بزرگان دین و صوفیہ اکرام کی کتابوں کا یا ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو وہ آپ کو وہاں سے یہ بات واضح نظر آئے گی کہ وہ بزرگان دین اپنے مرید کو جس چیز کی سب سے زیادہ تعلیم دیتے ہیں وہ تصور شیخ ہی تھا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا عظیم مقام اور مرتبہ ملا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جب تمہاری اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو تو ان سے اپنے لیے دعا کروانا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ کون سی عظیم عبادت تھی جس کی وجہ سے آپ کو اتنا عظیم مقام ملا؟ تو بزرگان دین نے فرمایا کہ وہ تصور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم دولت تھی۔ تو معلوم ہوا کہ تصور شیخ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پسند فرمایا ہے، اور یہ وہ عظیم عمل ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور تابعین کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تقریباً 20 مقام پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق وحی نازل فرمائی۔ وہ کیا وجہ تھی کہ جس کی بنا پر آپ کی رائے کے مطابق وحی نازل ہوتی؟ اولیاء اللہ نے فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک سے بہت گہری نسبت تھی، اور یہ قلبی نسبت تصور سے ہی قائم ہوتی ہے، اور ہوئی تھی جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثرت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور مبارک کیا، تو اس کے نتیجے میں آپ کے قلب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب سے تعلق اور نسبت قائم ہوئی، اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ آپ کا قلب پر ایسے القاء ہونے لگے کہ وہی بھی آپ ہی کے مطابق نازل ہوئی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حاضرین محترم، میں نے بڑے اختصار کے ساتھ تصور شیخ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان سید ہارون شاہ ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔